بال رکھنے بالکل سنت ہے، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ رکھنے ہیں تو پھر باقاعدہ ان کو سنبھالے، کنگھی دے اور مانگ درمیان میں نکالے۔ یہ آج کل جو ہپی بنے ہوئے ہیں، منہ نظر نہیں آتا، بالوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے بچو کا منہ ہو، تو یہ تو ناجائز ہے۔ آپ پاکستان جاتے ہیں، میں پاکستان جاتا تو نہیں ہوں، لیکن آخر اصل تو پاکستان ہے نا۔ آپ پیروں کے خلاف ہیں، بالکل غلط بات ہے، میں تو پیروں کے خلاف نہیں ہوں، میں تو مداریوں کے خلاف ہوں، جو پیروں کے رنگ میں مداری ہیں، جو اللہ والے کے لباس میں شیطان چھپے ہوئے ہیں، دجال بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ میں تو ان پیروں کا مخالف ہوں، اللہ والوں کا تو میں مخالف نہیں۔ کہتے جی ہمیں بطور ایک مسلمان خلائی مخلوق پہ، مجھے کیا پتا خلائی مخلوق کیا ہوتی ہے، جب پتہ ہی نہیں تو ایمان کیوں رکھیں؟ ہمیں ایمان اللہ پہ ہو، اللہ کے رسولوں پہ ہو، کتابوں پہ ہو، فرشتوں پہ ہو، اور کون سی خلائی مخلوق ہے جس پہ ہم ایمان رکھیں؟ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ جی جو لڑکی بھاگ کے شادی کر لے، تم جو نہ کرو تو وہ کیا کرے؟ والدین اگر کر دیں تو اس کو بھاگنے کا موقع ہی کیوں ملے؟ لڑکی تب ہی بھاگتی ہے نا کہ جب اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں کے فقہ کے مطابق اگر والد کی اجازت نہ ہو تو اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ والدین کے منشے کے بغیر لڑکیاں بھی نکاح نہ کریں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ لڑکیوں کو بھاگنے پہ مجبور نہ کریں۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی سہیلیوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے پوچھیں، جس کو چاہتی ہے شادی کر دو، بس تماشے نہ بناؤ، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہو۔ اگر پہلی جماعت گزر جائے اور مسجد معین ہے، وہاں امام معین ہے، جماعت معین ہے، تو دوسری جماعت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لوگ عادی ہو جائیں گے، جب آئیں گے جماعت کرا لیا کریں گے، اس لیے جماعت ثانی نہیں ہونی چاہیے۔ الا کوئی راستے کی مسجد ہے، جیسے مدینہ منورہ جاتے ہیں، راستے میں مسجد ہے، وہاں ہوتی رہیں گی جماعتیں کیونکہ وہ راستہ ہے۔ لیکن محلے کی مسجد ہے، اس کی عزت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی پہلی جماعت میں شریک ہو۔ اچھا اگر مجبوراً کبھی ایسا ہو جائے تو مسجد کے اندر جہاں جماعت ہوئی ہے وہاں دوسری جماعت نہ کرے، باہر کھڑے ہو کے کریں۔ ایک مسلمان کو 40 حدیثیں یاد ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں، لیکن 40 حدیثیں یاد ہوں تو وہ قیامت والے دن علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ اس کو 40 حدیثیں یاد ہوں۔ اکثر مسلمانوں کو تو وتر میں پڑھنے والی دعا کنوتری آتی ہے، اور تم 40 حدیثیں کہاں سے یاد کرواؤ گے؟ اگر فجر کی 2 رکعت نماز سے پہلے قضا ہو جائیں، افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر چڑھ جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا شروق، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قید رمح، ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، اس وقت پڑھ لیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا سرکار دو جہاں کو یہ 2 رکعتیں بہت محبوب تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ سب اللہ کی نعمت ہے، یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہیں لڑکیاں دیں، جس کو چاہیں لڑکے دیں، جس کو چاہیں جوڑے دیں، جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں۔ تو اس لیے اللہ کی ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اور ویسے طبی اعتبار سے مرد کے ہارمون میں ایک کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لڑکی پیدا نہیں ہوتی۔
تو آج کل میڈیکل بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، بہت ترقی کر گیا ہے، تو آپ کسی اچھے سے اچھے سینٹر میں جا کے اور وہ آپ کے سارے ٹیسٹ کریں گے، پھر آپ کو دوائی دے دیں گے۔ اللہ قادر ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ، اللہ چاہے لڑکا دے، اللہ چاہے لڑکی دے، لیکن اسباب کا حکم بھی تو اسی نے دیا ہے نا کہ اگر پیاس لگے تو پانی پی لو، ورنہ اللہ بغیر پیاس پانی کے بھی پیاس بجھا سکتے ہیں، لیکن اسباب پر عمل کرنا، اب علاج کرنا سنت ہے لیکن شفا اسی کے ہاتھ میں۔ مدینہ منورہ میں بھی سنا ہے کوئی دوائی ہوتی تھی، اللہ عالم۔ فرض تو وہی ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا، واجب یہ ہے کہ جس کے وجوب کا حضور نے امر فرمایا۔ سنت مؤکدہ کا معنی ہے جو حضور پاک نے پابندی سے ادا کی ہیں، کبھی نہیں چھوڑی۔ غیر مؤکدہ کا معنی ہے کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی، اور نفل کا تو معنی ویسے ظاہر نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ بیوی نے خامند کی اجازت کے بغیر والد سے جو اس کو زمین ملی تھی اپنے بھائیوں کے نام کر دی، تو وہ زمین اس کی تھی، اس نے کر دی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، اس نے تیری زمین کر دی ہے، زمین اس کی ہے، وہ بھائی کو دے، وہ چور کو دے، وہ مدرسے کو دے دے، مسجد کو دے دے، اس کی مرضی ہے۔ خامند کا کیا تعلق ہے کہ خامند سے پوچھے؟ عجیب بات ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ خامند کی نظر ہوتی ہے نا کہ یہ زمین میرے پاس رہے نا۔ بہن بھی سوچتی ہے کہ جب کسی دوسرے کو بیٹے کو دینی ہے تو اپنے بھائی کو نہ دے دوں، خامند تو کسی اور کا بیٹا ہے نا۔ وہ حجاج نے کسی کا پکڑ لیا تھا، اس کی بیٹے کو بھی پکڑ لیا، اس کے شوہر کو بھی پکڑ لیا، بھائی کو بھی پکڑ لیا۔ حجاج بڑا ظالم تھا، جس کو پکڑتا تھا بس گیا وہ۔ تو وہ عورت جو ہے وہ جناب آئی اور اس نے فریاد کی حجاج سے۔ حجاج کسی موڈ میں بیٹھا تھا تو بڑا موڈی آدمی نا، وہ بہت بڑا ادیب بھی تھا، خطیب بھی تھا، لیکن ظالم بھی تھا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے ظالم هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج۔ وہ جناب یہ ہے کہ عورت نے جب فریاد کی اس کے موڈ آ گیا، اور نے کہا دیکھو بات سنو، زیادہ معاملہ مت کرو، تمہارا شوہر بھی گرفتار ہے، بیٹا بھی، بھائی بھی، ان تین میں جیسے ایک کو کہو گی میں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا بات سنو، یہ تم نے بیٹے کی سفارش بھی نہیں کی، خامند کی بھی نہیں کی، بھائی کی کیوں کی؟ اور اس نے کہا حجاج الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود، وہ بھی کوئی بلا ہو۔ اور اس نے کہا حجاج کیا کہتے ہو؟ خامند موجود ہے، میں جوان حسین عورت ہوں، 50 خامند مل جائیں گے، بچے میں اور پیدا کر لوں گی، بھائی کہاں سے لے آؤں گی؟ بھائی تو نہیں پیدا ہو سکتا، وہ تو ماں باپ مر گئے۔ حجاج نے کہا اس کے تینوں چھوڑ دو، یہ اتنی فصیح بلیغ عورت ہے، اس کو انعام دیتا ہوں، تینوں کو چھوڑ دو۔ تو بھائی تو بس بھائی ہوتے ہیں، دے دی بھائیوں کو، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ خام خواہ مروڑ اٹھتی ہے، زمین اس کی ہے، مروڑ اس کو اٹھ رہی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو داڑھی کٹواتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوشش یہی کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی رکھنے کی توفیق دے۔